ایک کارڈ بنایا تھا جس کو میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. اباؤٹ کو ہم پر فائل کرتے ہیں. اس میں ہم نے کارڈ ایک بنایا تھا. اس کارڈ کے اندر ہم نے کیا کیا جی, ایک امیج رکھی تھی اور اس کے نیچے اس کا ٹائٹل رکھا ہے. اس کے اندر ڈائنامک ہم نے ڈیٹا پٹ کرنے کی کوشش کی ہے تھرو ویریبلس کے. اور اس ایک کمپوننٹ کو ہم نے ایک پیج میں یوز کیا ایک دفعہ. ہوں ٹھیک ہے جی, کہاں یوز کیا تھا ہم نے جی, اس کو ہم چلتے ہیں اپنے بلاگ میں اور ہم نے بلاگ میں یوز کیا تھا. یہ دیکھیں جی, ایک دفعہ یہ والا کمپوننٹ کارڈ ہم نے یوز کیا ہے. اب یہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میں یہاں پر ایک بنا دوں, کیا کہتے ہیں اسے جی, اور میں یہاں پر ایک بلاگ سے بنا دیتا ہوں ایرے, اور اس کے اندر جو ہے نا میں اپنے آبجیکٹ سے پوسٹ رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں کہتا ہوں پوسٹ آئی ڈی میری کیا ہے جی, وہ 1 ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پوسٹ ٹائٹل جو ہے نا وہ ہم رکھ دیتے ہیں جی لرن جاوا اسکرپٹ فارم ایچ, اور پوسٹ ایبزروڈ ہم رکھ دیتے ہیں جی جاوا اسکرپٹ از موسٹ پاپولر فرنٹ اینڈ لینگویج. جو اس کے بعد ہم یہاں پر لکھتے ہیں جی نیم آف آتھر, ہم لکھ دیتے ہیں جی مبشر علی. اب یہاں پر یہ ہم ایرر دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے کامہ نہیں لگایا. اب ہم کیا کام کرتے ہیں, ہم اس آبجیکٹ کو کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نیچے پیسٹ کرتے ہیں, اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں لرن پائتھن, اور یہ بھی لکھ دیتے ہیں ہم لوگ پائتھن از موسٹ پاپولر فل اسٹیک لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ویب لینگویج, اور اس کو ہم کر دیتے ہیں جی احتساب, اینڈ آفٹر دیٹ ہیئر یہاں پر ہم لوگ رکھ دیتے ہیں جی نیکسٹ جی ایس, اور یہاں پر ہم اس کا ڈیٹا لکھ لیتے ہیں جی نیکسٹ از ٹریننگ جی ایس فریم ورک فار ڈیولپنگ ہائی نوٹس ایپس. یہاں پر لکھتے ہیں ویب ایپس, اور اس کا ہم لکھ دیتے ہیں جی پیج. یہ ہم نے ایک ایرے بنا دی ہے, اس کے اندر ہم نے آبجیکٹس رکھے. اب بنسبت اس کے کہ ہم ہر کارڈ کو بار بار دیکھیں, ایسے کاپی کریں اور نیچے پیسٹ کریں, بنسبت اس کے ہم کیا کام کرتے ہیں یہاں پر جی, ہم یہاں پر اس کارڈ کو کیا کرتے ہیں جی, لاتے ہیں جی, اوپر ہم نے پوسٹ رکھا تھا نام, ٹھیک ہے جی, چیک آؤٹ کرتے ہیں جی, ہاں بلاگ رکھا تھا, ٹھیک ہے جی بلاگ, اور یہاں پر ہم میپ چلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں جی پوسٹ, اور اس کے اندر ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں جی کارڈ کو ریٹرن کروا دیتے ہیں. اب ہم نے کیا کام کرنا ہے, جو امیج پارٹ ہے ہم نے یہ امیج پارٹ کون سا دینا ہے جی, اوپر سے اس پوسٹ سے دینا ہے. ٹھیک ہے جی, کیا کام کرتے ہیں ہم جی پوسٹ ڈاٹ امیج پاتھ ہم دیتے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو امیج کا اوپر پاتھ دیا ہی نہیں ہے, تو یہ یہاں کیسے آئے گا تمام کے اندر سے, جب بھی ہم امیج یوز ہی نہیں کر رہے, تو یہاں پر آ کر میں امیج کا پاتھ ایڈ کرتا ہوں کمپلیٹ سب کے اندر تینوں میں, اور میں یہاں پر لکھتا ہوں جی ایم جی, اور یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں جی ڈاٹ, اور آگے ہم امیج پاتھ ہمارے پاس نیچے پبلک کے فولڈر میں امیجز پڑی ہوئی ہیں, تو ہم اس میں رکھ دیتے ہیں جی فل اسٹیک. فل اسٹیک کو ہم پائتھن میں رکھیں گے, اس کو رکھتے ہیں جی ہم جاوا اسکرپٹ ڈاٹ جے پی جی امیج پاتھ کو, اور یہاں پر ہم لوگ جی پیٹرن ڈاٹ جے پی جی لگا دیتے ہیں, اور یہاں پر ہمارے پاس کون سی پڑی ہوئی ہے جی, یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں جی ورسل, ہم ورسل لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاٹ ایس وی جی,
یہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ یہ ہمارے پاس یہاں پر ہم کامہ ڈالیں گے. یہ ہم ایک آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایرے کے اندر امیج پارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ویڈتھ ہوتی ہے وہ ہم ویسے ہی لکھ دیتے ہیں 5. اور یہاں پر بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی, امیج آرٹ کے اندر ہم لوگ ڈالتے ہیں پوسٹ ڈاٹ امیج میٹر, اور نیچے ہمارے پاس پوسٹ ٹائٹل آ رہا ہے تو اس میں بھی ہم لوگ کیا لگا دیں گے جی, پوسٹ ڈاٹ امیج. اور امیج ٹائٹل نہیں ہے, بیسیکلی ہمارے پاس ہے جی پوسٹ ٹائٹل. یہ امیج اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے وہاں پر استعمال میں لکھا تھا, اور پوسٹ لنک کو ہم ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. اب یہ نیچے ہمارے پاس کمپائل ہو چکا ہے, ہم واپس آتے ہیں اور چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ شو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. انسپیکٹ کرتے ہیں, ابھی شو نہیں ہو رہا ہمارے پاس. کہتے ہیں امیج سورس PWD ڈیش لوگو ایسا ہے. ہاں جی, یہاں پر تو کریکٹ ہے, پر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں آ رہی. ہم یہاں پر کیا لکھتے ہیں جی, ایک ریٹرن کا کی ورڈ لکھ دیتے ہیں اور چیک آؤٹ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس. اچھا جی, سورس ریلیٹو امیج اٹ مسٹ اسٹارٹ ود اے لیڈنگ سلیش. اوکے, اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس امیجز ہم نے ایڈ کیے ہیں, اگر اس کا ریلیٹو پارٹ ہے تو ہم اس کو ڈاٹ نہیں لگائیں گے, ڈاٹ نہیں لگائیں گے. صرف ہم یہاں پر کیا یوز کریں گے, ایک فارورڈ سلیش. اس کو کمپائل کرتے ہیں جی. اب دیکھیں جی, ہمارے پاس ڈائنامکلی یہ چیز ایڈ ہو کے آ چکی ہے. ورثے والی امیج ہماری چھوٹی ہے, اس وجہ سے وہ صحیح نہیں آ رہی, تو ہم اسے یہاں پر کر دیتے ہیں جی HTML کا. چیزیں بہت چھوٹی ہے, آئیکن ہے ہمارے پاس. اب یہ دیکھیں, اب ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ہم نے اب اس کو نہیں چھیڑنا کہ ہم بار بار کارڈ کو کاپی پیسٹ کرتے رہیں گے. جسٹ ہم نے کیا کام کرنا ہے, یہاں پر ایک نیو پوسٹ پش کروا دینی ہے. کیسے پش کروانی ہے وہ ہم نے کروانی کسی بھی یوزر انٹرفیس کے ذریعے سے. اگر ہم یوزر انٹرفیس کے ذریعے سے اسے کرواتے ہیں تو اوپر جا کے وہ پش ہوگی اور میپ کے ذریعے سے وہ دوبارہ ہمارے پاس ایڈ ہو جائے گی. بالفرض میں یہاں پر اسے ہارڈ کوڈ ہی کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر میں لگا دیتا ہوں جی فل اسٹیک ٹیب. اور یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس یہاں پر صرف ٹائٹل ہی نظر آ رہے ہیں. دیکھیں خود بخود وہ ایڈ کرتا جا رہا ہے. اگر اس کو میں استعمال کرتا ہوں تو پھر یہ دیکھیں چھوٹی اسکرین پر یہ آ رہا ہے ہمارے پاس, اور موبائل پر ایسے. بٹ ابھی ہمارے پاس نیچے جو ہم نے یہاں پر ایکسرپٹ ایڈ کیے ہیں یہ والے, یہ شو نہیں ہو رہے, اور آتھر کا نام بھی شو ہمارے پاس نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا, کہ اسے ہم نے یہاں پر کارڈ میں ایڈ ہی نہیں کیا. تو اسے ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں اپنے کارڈ کے اندر. یہاں پر ہم اس کو امیج کے نیچے ہمارے پاس کیا آیا تھا جی, یہ ٹیکسٹ ہے, پوسٹ ٹائٹل آ گیا ہمارے پاس, اور اس لنک کے نیچے ہم لوگ ایڈ کر دیتے ہیں جی ایک پیراگراف, ٹھیک ہے جی. اور اس پیراگراف کے اندر ہم لوگ کیا لکھ دیتے ہیں جی, اسپیلنگ کے لیے سوری اگر غلط ہوں تو. اور اس کو لانے کے لیے ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں جی, یہاں سے کاپی کرتے ہیں, اور اوپر بھی ہمیں جہاں پر ہم نے پیرامیٹرز ایڈ کیے ہوئے ہیں یہاں پر بھی ہم اسے ایڈ کریں گے. اور واپسی ہم اپنے پیج پر آئیں گے اور یہاں پر کیا کام کریں گے جی, کہ پوسٹ لنک سے ہم اوپر یہاں پر جو ہے نا اسے پیسٹ کریں گے, اور اسے ہم دے دیں گے جی پوسٹ ڈاٹ پوسٹ ایگزٹ. ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سامنے وہ شو ہوتا ہے کہ نہیں. اچھا جی, یہ شو نہیں ہو رہا, کیوں نہیں شو ہو رہا, ہونا چاہیے سے. اچھا ابھی یہ کمپائل کر رہا ہے. یہ دیکھیں آٹومیٹک تمام میں ہمیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور خود بخود وہ اسے ڈائنامکلی جو ہے نا ڈیٹا اٹھا کے ایڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو. اب نیچے ہم اس کا آتھر میں بھی ایڈ کرتے ہیں, اور کارڈ کے اندر دیں گے ہم لوگ, اور اوپر ہم ادھر لکھ دیتے ہیں آتھر, اور نیچے آ کر ہم لوگ
یہاں پر ہم نے پیراگراف ایڈ کیا ہے، اس کے نیچے ہم ایک ایچ آر لگاتے ہیں اور اس کے نیچے ہم لوگ لگاتے ہیں جی اسمارٹ، اور اس کے اندر ہم لوگ کیا چیز جی آتھر کو اور تھوڑا سا ہم اسے ڈیزائن کر دیں گے کلاس ہم کر دیں گے ان لائن بلاک ہیڈنگ آف بھی کر دیتے ہیں ہم اس کی، اور اس کا ہم شیڈو ایس ایم کر دیتے ہیں اور اسے تھوڑا سا مراؤنڈ کر دیتے ہیں، اور ہم کیا کام کرتے ہیں جی ہم اس سے پہلے ایک ہیش ٹیگ بھی ایڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم یہ دیں گے جی اچھا اب یہ انڈیفائنڈ آ رہا ہے، کیوں انڈیفائنڈ آ رہا ہے؟ اس وجہ سے یہ ہمارے پاس انڈیفائنڈ ہے کہ ہم نے یہاں پر اس کا نیم دیا ہی نہیں، اس کو پیرامیٹر کے طور پر جہاں پر اسے ہم کال کر رہے ہیں وہاں پر ہم نے اسے لکھے نہیں آتھرس کو ہم کر دیتے ہیں پوسٹ ڈاٹ آتھر، اب یہ ڈیٹا آئے گا ہمارے پاس، اب دیکھیں جی ہر پوسٹ کے نیچے اس کے آتھر کا نام آ چکا ہے، تھوڑا سا یہ ہائی لائٹ نہیں ہے تو میں کیا کام کرتا ہوں واپسی کارڈ میں جاتا ہوں اور اس کی ہم ڈی ڈی کیا کر دیتے ہیں جی بھائی۔ اب ایک بات دیکھیں آپ یہاں پر کہ یہ بالکل ہی ایچ آر کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے اوپر سے، اگر میں اس کو ختم کرتا ہوں اس کے ٹیب کو اس کو یہ بالکل ہی اوپر ہے اس کے، میں کیا کام کرتا ہوں یہاں پر میں ایچ آر کو پہ آتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں اس کے اوپر جو پیڈنگ کی ہوا ہے اور اوپر نیچے سے آ جائے وہ پیڈ کیا ایسی یہاں پر تو آگے پر ایچ آر کو اوپر سے پیڈنگ نہیں مل رہی، ٹھیک ہے جی، تو پھر ہم ایسا نہیں کرتے، عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہے، اس کی باٹم میں یہ دے دیں 5 کا اور پیراگراف کو بھی آپ MD5 دے دیں۔ اب پیراگراف جو ہے ہمارے پاس ایگزامپل جو اوپر ٹائٹل کے ساتھ اٹیچ ہے، تو اسے بھی میں کیا کام کرتا ہوں جو ٹائٹل ہم نے لکھا ہوا ہے اس ٹائٹل کو میں MD دے دیتا ہوں 5 کا، اس کے نیچے جو پیراگراف ہے اس کے درمیان جو ہے نا تھوڑا سا آ جائے، ابھی دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہا یہ MD5 ہم نے لکھا تو ہے، اچھا یہ کیوں نہیں آ رہا اس کی ایک بات ہے کیونکہ جو ہمارے پاس لنک ہوتا ہے نا یہ ان لائن ٹیگ ہوتا ہے، تو یہ لگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جی اس پر ہم لکھیں گے ان لائن بلاک بنائیں گے، اب دیکھیں اب یہ نیچے ایڈ ہو چکا ہے، اب ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں ہوور کرتے ہیں پکچر کے اوپر آتے ہیں تو یہ ایفیکٹ ہمارے پاس لگتا ہے اور یہ چیزیں ہوگی، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے سے کہیں پہ زیادہ ہے کہیں پہ کم ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی ہائٹ آٹو برابر رہتی ہے اور اس کے کنٹینٹ کی وجہ سے کوئی بڑا نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی چھوٹا نظر آ رہا ہے، اور جب بھی ہم کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں یا ویب ایپ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم کنسسٹنٹ امیجز بناتے ہیں کہ تمام امیجز جو ہماری ہونی چاہیے وہ سیم سائز کی ہونی چاہیے۔ اب جو آتھر کا نام ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کوئی تھوڑا سا ہم ایفیکٹ لگا دیں، اور اس پر میں کرتا ہوں کہ اگر اس پر کوئی بندہ ہوور کرے تو اس کا BD جو ہے وہ گرے ہو جائے، یہ دیکھیں جی گرے ہو رہا ہے اور ہم اس کی اوور پہ ٹیکسٹ کو کیا کر دیتے ہیں جی وائٹ کر دیتے ہیں، آپ دیکھیں یہ ایبریپٹلی ہو رہا ہے، جو بیک گراؤنڈ تبدیل ہوتا ہے بالکل یکدم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، ہم اسے کیا کام کرتے ہیں ڈیوریشن دے دیں گے کہ یہ ہمارے پاس 700 ملی سیکنڈز کے اندر ہو، یہ دیکھیں اب یہ اسموتھلی ہمارے پاس ہو، ٹھیک ہے جیسے یہ ہمارے پاس امیج ہو رہی ہے۔ اب ہم کیا کام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس باکس کے اوپر کوئی بندہ کرے تو باکس کا شیڈو بھی آنا چاہیے سوری، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ اس کو ہم شیڈو ڈیش ایسن کرتے ہیں، اب بالکل معمولی سا شیڈو آتا ہے، بٹ اگر میں اس کو کر دوں LG اور میں یہاں پر اس کو اوور پہ لے دیتا ہوں جی شیڈو اورنج، اب یہ دیکھیں جی ہمارا شیڈو نظر آ رہا ہے، یہ اب ریپلی آتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس کی بھی ہم ڈیوریشن رکھ دیں کتنی جی 500 ملی سیکنڈز،
اب یہ دیکھیں بالکل پرفیکٹلی ہمارے پاس آ رہا ہے. تو یہ ہمارا لیٹسٹ بلاگ پوسٹ جو ہے نا یہ ڈیزائن ہو چکی ہیں. یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب ہم اگر اس پہ میں کلک کروں تو یہ واپس ہوم پیج پہ ہمیں لے جائے گا. کیوں ہوم پیج پہ لے جائے گا؟ کیونکہ اس میں اگر ہم دیکھیں جہاں پر ہم نے اسے کال کیا ہے تو ہم نے اس کا پوسٹ لنک کیا کیا ہے جی، یہ دیا ہے ہوم کا. جو سنگل فارورڈ سلیش ہوتا ہے جہاں بھی ہم پوسٹ لنک کے طور پر لگائیں گے تو وہ ہمیں ہوم پیج کی طرف لے کے جائے گا. نیکسٹ جی ایس میں سنگل فارورڈ سلیش یہ ہمیں ری ڈائریکٹ کر دیتے ہیں ہوم پیج کی طرف. انشاءاللہ ہم عنقریب ڈائنامک روٹنگ پڑھیں گے. تھوڑا سا میں اس پہ اسٹڈی کر رہا ہوں، جو ہی مجھے کلیئر آؤٹ ہوتا ہے اس میں پھر میں وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. اب ہمارے پاس بلاگ ہمارا کلیئر ہو چکا ہے. نیکسٹ اب دیکھیں جی ہم کس پہ ہیں. کورسز پہ آ جائیں یا کس پہ آ جائیں آپ بتائیں. طاہر بھائی تھوڑا سا دوبارہ سے اس کو ایلیبریٹ کر دیجیے گا، جو کوڈ آپ نے ابھی لکھا ہے نا جی جی کائنڈلی تھوڑا سا اس کو کر دیجیے گا ایلیبریٹ. یہ آپ نے جیسے بنایا ہے آبجیکٹ بنایا، آبجیکٹ کے بعد آپ نے کال کیا ہے فنکشن کے اندر یہ پیج، یہ جو ہوم پیج ہے ہمارا وہاں پہ تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کر دیجیے گا. یہ فولڈر اسٹرکچر جو ہے نا اس کے حساب سے کہ کون سے میں آئی مین فائل میں آپ نے کون سا کام کیا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں. اچھا یہ میں کلیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو. اچھا سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس تمام کو کرتے ہیں کلوز، ٹھیک ہے. اور میں آپ کے سامنے اس پورے کوئی کنٹرول یہ ایسے بند کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور میں کرتا ہوں اس کو بند سارے کو، تاکہ آپ یہ آسانی کے لیے جو ہے نا میں اس کو دوبارہ اوپن کروں، ٹھیک ہے، ایک ٹویک کے ساتھ. اب میں چاہتا ہوں کہ میری جو یہ ایپ ہے اس کا جسٹ جو میرے پاس ایپ کا فولڈر ہے یہی میں اپنے اوپن وتھ کوڈ کر دیتا ہوں. اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ہوگی تو آپ کو اچھے طریقے سے ہمارے ایپ کا جو مین فولڈر ہے جہاں پہ ہم نے کام کرنا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ. اور میں واپسی آتا ہوں اور یہاں پر میں یہ کیش کے ذریعے سے کیا کرتا ہوں npm رن بیک کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ہمارا فولڈر تھا ابھی ایپ کا فولڈر ہے سنگل ون ہماری پوری ایپ اس ویب سائٹ کے اندر. اس ایپ کے فولڈر کے اندر ہم نے بنائے فولڈر یہ اے پی آئی کے فولڈر کو فی الحال میں کیا کر دیتا ہوں کہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اب ہمارے پاس اس کا کوئی کام نہیں. تھوڑا سا ٹائم لے گا ڈیلیٹ کرنے میں، ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم نے کیا چیز بنایا جی اباؤٹ کا پیج، پھر بلاگ کا پیج، پھر کمپوننٹس. اب ایک بات یاد رکھیں جو کمپوننٹس ہیں وہ سنگل چھوٹے چھوٹے پیسز آف ہمارے ویب سائٹ ہوتے ہیں، اور جو پیجز ہم نے بنائے کانٹیکٹ کے مکمل پیج ہوتے ہیں اور ان پیجز کے اندر ہم کمپوننٹس کو یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ریسورسز کا ایک پیج بنایا. اب نیچے یہ جو بائی ڈیفالٹ چار چیزیں ہیں نا یہ والی میں یہ چار چیزیں بائی ڈیفالٹ جب ہم کوئی ایپ کریٹ کرتے ہیں نیکسٹ ایس کی تو بائی ڈیفالٹ آتی ہے. اور اس جو پہلا فیب آئیکن ہے ہمارے پاس اس کی جگہ ہم اپنی ویب سائٹ کا فیب آئیکن لگائیں گے، ٹھیک ہے جی. اور نیچے والی تینوں فائل ہماری یہ بائی ڈیفالٹ آتی ہے. اس میں سے پہلی فائل جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہم سی ایس ایس لکھتے ہیں وہی سی ایس ایس ہماری پوری ویب سائٹ کے اوپر کام کرتی ہے. اور اس کے نیچے ہے جی لے آؤٹ کی فائل. لے آؤٹ کی فائل کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اٹ کریٹس اسٹرکچر آف آور ویب سائٹ. یہ ہماری ویب سائٹ کا اسٹرکچر کریٹ کرتی ہے کمپلیٹ. اور اسی کے اندر ہیں آل آف آور پیجز کیا کہیں گے اسے جی انکلیوڈز ان دس لے آؤٹ فائل. اور اسی لے آؤٹ فائل کے اندر تمام پیجز ہمارے کال ہوتے ہیں. میں اسے کر دیتے پیجز کالز ہیئر ان دس فائل ٹو
चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हमने ये जो प्रॉप लगाया है ना चिल्ड्रन का, इसके ज़रिए से ये वेबसाइट को बताता है कि इस ऐप फोल्डर के अंदर जितने भी पेजेस क्रिएट होंगे, जब भी कोई बंदा उनको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो इस बॉडी के अंदर आकर दिखाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास है जी पेज का। ये जो पेज हम बनाएंगे डायरेक्ट ऐप फोल्डर के अंदर, एक बात याद रखें, ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमारी डायरेक्ट ऐप फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो ये जो पेज हमारा होगा डायरेक्ट ऐप फोल्डर के अंदर, वो हमारा कहलाएगा होम पेज। जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर पहले आएगा तो वो क्या है कि उसका होम पेज पर ही आएगा। बिलफर्ज अगर मैंने आपको कल भी दिखाया था कि अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी WP सिग्नल, अब मैंने वेबसाइट का एड्रेस लिखा है बट वो हमें एक पेज पर ले गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। और यहाँ पर मैं लोकल होस्ट भी लिख देता हूँ जी। मैंने क्या बनाई थी, पहले मैं चेक कर लूँ। मैंने एक वर्डप्रेस पे लोकल सर्वर पे बनाई थी वेबसाइट। यहाँ पर मैं सैम्प को देखता हूँ, उसका नाम मैं आपको ये होम पेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करा। वेब एंड SEO के नाम से बनाई गया, वेब एंड SEO। क्या करें, इसका पासवर्ड यहीं पर सेव हुआ, अक्सर मुझे भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आएगी, ये हमारा होम पेज कॉल होगा। ठीक है। उसके बाद हमने तमाम फोल्डर बनाया, अबाउट, ब्लॉग, कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट। ये बेसिकली हमारे पास, इसे हम फोल्डर नहीं कह सकते। Next.js की ज़बान में ये अबाउट एक राउट है, ये ब्लॉग एक राउट है, और कॉन्टैक्ट, कोर्सेज और रिसोर्सेज ये सारे एक राउट है। ठीक है जी। और कंपोनेंट्स स्मॉल चंक्स ऑफ कोड है। ठीक है जी, जिसको हम इनके अंदर पुट करके फर्दर यूटिलाइज करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। फिर हमने बनाया अपना जी कंपोनेंट, छोटे छोटे 2 कंपोनेंट। एक हेडर का कंपोनेंट बनाया, क्योंकि हर वेबसाइट का जो हेडर सेक्शन होता है, लोगो और मेन्यू बार, वो तमाम पेजेस पर, ब्लॉग पोस्टों पर सेम ही होती है। तो हर बनिस्बत इसके कि हम हर पेज पर जाकर इसे दोबारा से कोड करें, हमने इसे एक दफ़ा क्या किया, क्रिएट किया, और हमने इसको मेन लेआउट की फ़ाइल के अंदर जाकर हेडर को चिल्ड्रन के ऊपर रख दिया। ठीक है जी। अब ये हर पेज पर ऑटोमेटिक कॉल होता रहेगा। ठीक है जी। अब एक बात याद रखें कि ये हमारे पास क्या जी, ये 1 टाइम रिक्वेस्ट होगी सर्वर पर। आफ्टर दैट इट विल बी कैशेड ऑन यूज़र्स मशीन, लैपटॉप है या मोबाइल है। ठीक है जी। या वो क्या कहते हैं उसे जी, टैबलेट यूज़ कर रहा है उसे, तो उस पर ये ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या हो जाएगा जी। अब एक बात याद रखें, यहाँ पर हम इसके ज़रिए से नहीं लिख सकते कमेंट से, तो हम इसे क्या काम करते हैं जी, ऐसे कर देते हैं। ठीक है। ये हमारे पास कमेंट बन जाएगा। तो हेडर ऊपर रह गया हमारे पास। ठीक है। तो ये 1 टाइम हेडर कॉल होगा हमारे पास, और उसके बाद ये कॉल नहीं होगा, उसके बाद ये कॉल नहीं होगा। ये हमारे मशीन के ऊपर जो यूज़र होगा उसकी मशीन पर ये जाकर सेव हो जाएगा। इट्स नॉट वर्किंग। बस यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई, कमेंट हम नहीं करते। उसके बाद हमने बनाया कार्ड का एक सेक्शन। कार्ड के सेक्शन के अंदर हमने बनाया कि हम दिखाना चाहते हैं पोस्टें, और हम चाहते हैं ये देखें कि हमारे पास वेबसाइट तो ओपन हो गई है, तो हमने डमी बात बनाई थी। अब चेक करते हैं कि WP एडमिन, इसके एडमिन पे जाते हैं और लॉगिन करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। चेकआउट करते हैं, इसका पासवर्ड यहाँ पर सेव नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा इस सेक्शन में, और यहाँ पर मैं जाऊँगा सेटिंग्स में,
اور یہاں پر میں جاتا ہوں پاسورڈس. اور یہاں پر ہم سرچ کرتے ہیں کہ لوگ اب یہ نہیں معلوم مجھے کون سا اس کا پاسورڈ بنے گا ہمارے پاس. یوزر نیم کا ہم چیک کر لیتے ہیں فردن. ٹھیک ہے. اس ویئر پر یہ بھی نہیں ہے. 130 کا پاسورڈ سیو نہیں ہے, مجھے دوبارہ سے وہ کرنا پڑے گا, تو میں نہیں دکھا سکتا آپ کو. اس کو رہنے دیں, پھر کبھی انشاءاللہ ورڈ پریس کا آپ کو ٹور کرواؤں. تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے کیا کام کیا, میں ایک یہ امپورٹ ہوتے ہیں امیج اور لنک نیکسٹ جے ایس سے. اس کے بعد ہم نے ایک فنکشن بنایا. اس فنکشن کے اندر جو ہم نے کارڈ بنایا تو اس کے اندر ہم نے یہ پیرامیٹرز ایڈ کیے. ٹھیک ہے جی, کیا ایڈ کیے ہیں جی؟ پیرامیٹرز. اور اس کے بعد ہم نے ریٹرن کے اندر اپنا سارا کوڈ لکھا ہے. یہ کوڈ سمپل ہی ہے, یعنی کہ ہم نے ایک ڈیو بنایا, اس کے اندر ایک اور ڈیو بنایا, اور اس میں ہم نے اپنی امیج لگائی. پھر ایک اور ڈیو بنا کے ہم نے اس کے اندر ڈیٹا رکھا. یہ سمپل یہ کام کیا ہم نے. پھر اس کارڈ کو ہم نے کال کہاں پہ کیا ہے جی؟ اپنے بلاک کے اندر ہم نے اس کو کال کیا. بلاک کے سیکشن کے اندر ہم نے اسے امپورٹ کیا کارڈ کو اوپر, سب سے پہلے ہے جو اوپر سے. اس کے اندر بلاک کا جہاں پہ ہمارے پاس فنکشنل کمپوننٹ کریٹ ہو رہا ہے, تو اس کے اندر ہم نے ایک ڈمی ڈیٹا بنایا ہے, ایک ایرے بنائی ہے آبجیکٹس کی. ٹھیک ہے جی, ایرے آف آبجیکٹس ہم نے کریٹ کی ہے یہاں پر. یہاں پر کیسے آتا ہے ہمارے پاس؟ اچھا جی, ایرے آف پوسٹ کہہ دیں جی, پوسٹ آبجیکٹ ہم نے کریٹ کیا. پھر ہم نیچے آئے, ہم نے ریٹرن کیا. کیا کہ ریٹرن کیا ہے جی؟ ایک آبجیکٹ ریٹرن کیا ہے. سب سے پہلے اس میں وہ ہمیں H2 دیتا ہے, ٹائٹل آف دا پیج دیتا ہے, لیٹسٹ بلاگ پوسٹ. اس کے بعد ایک ڈیو کریٹ کیا ہم نے, اور اس ڈیو کو ہم نے فلیگ سے رکھا. ٹھیک ہے جی, تاکہ ہمیں جو ہے نا کالمس کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں. اور اس کے اندر ہم نے میپ کا جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں اسے, لوپ چلائی ہے. لوپ بھی کہتے ہیں, فنکشن بھی اسے کہہ سکتے ہیں, ایٹریٹر بیسیکلی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے چلایا, اور اس کے ذریعے ہم نے ان اوپر والی پوسٹوں کو ریٹرن کیا, اور کارڈ کے اندر سارا ڈیٹا ڈائنامکلی ایڈ کر دیا. اور اس کو ایک دفعہ کارڈ کو لکھنے کے بعد اپنے پورے اس ایرے کے اوپر میپ چلائی. تو میپ نے پوری ایرے کو چلا کر ہمارے لیے اس ایک کارڈ سے باقی سارے کارڈ جو ہے نا تینوں کریٹ کر دیے یہ والے. اور اس کے اندر جو ہم ڈیٹا انکریز کرتے جائیں گے, اے پی آئی ایسے ہی کام کرتی ہے. جو جب ہم کسی بھی اے پی آئی سے ڈیٹا لیتے ہیں تو وہ اے پی آئی اسی طریقے سے ہی کام کرتی ہے کہ جو نیا ڈیٹا انٹر ہوتا ہے تو ہمارے پاس آٹومیٹیکلی جو ہے نا ڈیٹا انٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی ہمارے پاس کمپائل ہونے میں, دیکھتے ہیں کہ اچھا جی کمپائلڈ کلائنٹ اینڈ سرور سکسیسفلی کمپائل ہو چکا ہے. اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں جی, یہ دیکھیں جی آٹومیٹک وہ ہمارے پاس نیچے آ رہی ہے ہر چیز. اب ایک بات آپ دیکھ رہے ہیں, نیچے ہم کرتے ہیں تو نیچے کوئی سپیس نہیں آ رہی اس کے درمیان. تو میں کیا کام کرتا ہوں, واپسی اپنے ادھر آتا ہوں, اور مین ڈیو کے اوپر یاد رکھیں جو ہمارا مین ڈیو ہے وہ اس بلاک سے پہلے آ رہا ہے یہ والا. میں اسے یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ میں اسے پیڈنگ دے دیتا ہوں py16 کی.
آپ دیکھیں نیچے سے پیڈنگ آ رہی ہے تو یہ اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے یہ طاہر بھائی اس نے آٹومیٹکلی کیسے اس کو 4 جو ہماری ڈیوز ہیں ان کے اندر دیا ہوا ہے؟ باقی ایک یہ منٹ صبر بھائی میں بتاتا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا تھا، آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. ہاں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اس پیج کے اوپر اس نے آٹومیٹکلی 4 جو ہماری پوسٹ ہیں ان کو کر دی اور اس کے بعد نیچے آ گیا جیسے یہ دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں، جب بھی آپ نئی پوسٹ ایڈ کریں گے تو وہ اس ایرے کے اندر ایڈ کریں گے جو ہم نے کریٹ کی ہے، ایرے آف پوسٹ آبجیکٹ. یہاں پر آپ ایک پوسٹ ایک آبجیکٹ کریٹ کریں گے اور جو ہی اس کو سیو کریں گے، جب آپ سیو کریں گے اس کو تو ہمارے پاس یہ جو میپ کا فنکشن ہے یہ یہاں پر جو ہے نا چل جائے گا جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کال ہو جائے گا آٹومیٹیکلی آن سیونگ دا ڈاکومنٹ. اور جب یہ ٹھیک ہے چلے گا اور یہ پوسٹ ہمارے پاس اس ریٹرن میتھڈ کے ذریعے سے اس کارڈ کو کریٹ کرے گی، اس کارڈ کی کو کریٹ کرے گی. اور یاد رکھیں جب بھی ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں انسٹنس آف این آبجیکٹ آر کمپوننٹ. کمپوننٹ ہم نے 1 ٹائم کریٹ کیا ہے بھائی، ایک بات یاد رکھیں کتنی دفعہ کیا ہے جی؟ 1 ٹائم کریٹ کیا ہے اور وہ کیا اپنے کمپوننٹس کے فولڈر کے اندر. پھر اسی ایک کمپوننٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کی فردر کاپیز بنا رہے ہیں. فردر کیا بنا رہے ہیں جی؟ کاپیز بنا رہے ہیں. اور ہر ایک کاپی بنانے کے لیے ہم نے میپ کو استعمال کیا ہے. دیکھیں اگر میرے پاس 100 پوسٹیں ہیں، کتنی ہیں جی؟ 100 پوسٹ ہے. ٹھیک ہے جی، تو مجھے اسے 100 دفعہ کاپی پیسٹ کر کے ہر کے اندر ڈیٹا تبدیل کرنا پڑے گا. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی ایسا ہی ہے. تو میں نے کیا کیا، میں نے اس سارے ڈیٹا کو رکھ دیا یہاں پر اوپر ایک ایرے کے اندر، اور اس ایرے کو میں نے ایٹریٹ کروا دیا. اور اس ایرے کے ذریعے سے جب وہ ایٹریشن ہوتی ہے تو وہ خود بخود ہی سارا ڈیٹا اٹھا کے ہمارے پاس. اب بالفرض آپ کے پاس 1000 پوسٹ پڑی ہوئی ہیں تو آپ 1000 کا تو 1 بائی 1 کارڈ کے اندر یہاں پر ڈیٹا نہیں لکھ سکتے نا، اس کا امیج پاتھ لکھیں، اس کی آلٹ لکھیں، ارے نہیں. تو اے پی آئی اسی لیے استعمال ہوتی ہیں کہ اے پی آئی میں ہم لوگ اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اور یہاں پر ایک ڈیو بناتے ہیں اور اس ایک ڈیو کے اندر ہم ڈائنیمیکلی ڈیٹا پٹ کر کے اس کے جو پیچھے سے ہم ایرے آبجیکٹ لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس پر ہم اسے ایٹریٹ کروا دیتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک اے پی آئی کا پروجیکٹ بھی کریں گے کہ ہم کیسے ایک اے پی آئی کو یوز کرتے ہوئے ایک فوڈ ریسیپی بنا سکتے ہیں، یہ ایپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اس میں آپ کے پرومس بھی کلیئر ہو جائے گا، فیچ اے پی آئی بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا. اچھا اس میں تھوڑا سا میپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دیجئے گا کہ میپ ہمارے پاس کیا کام کر رہا ہے. دیکھیں میپ کا تھوڑا سا کانسیپٹ بیسیکلی. ٹھیک ہے جی، میپ، ریڈیوسر اور فلٹر، اور اس کے ساتھ فار ایچ یوز کرتے ہیں، اس کے بعد فار آف یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد آئی تھنک کہ فار آف ہے اور ڈو وائل ہے، وائل لوپ ہے، اور اس کے بعد ڈو وائل لوپ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ جو فار ایچ ہے، فار آف ہے، وائل اور ڈو، یہ بھی ہمارے پاس لوپس ہیں. کیا ہیں جی؟ لوپس ہیں. لوپس ہیں جن کا ہم کوڈ لکھتے ہیں اور یہ خود بخود وہاں سے ڈیٹا لے کر آتی ہیں اور سارا کام کرتی ہیں. بٹ یہ جو میپ، ریڈیوسر اور فلٹر ہیں یہ ہمارے پاس ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں. یہ ایڈوانس لیول کی چیزیں کیوں ہیں؟ انہیں ہم کہتے ہیں ہائر آرڈر فنکشنز. ہائر آرڈر فنکشنز. اور یہ جو آگے ساری چیزیں موجود ہیں یہ ہماری بیسیکلی لوپس ہیں. کیا ہیں جی؟ لوپس. لوپ اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ لوپ ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ خود بخود ایٹریٹ نہیں کرتی، ہمیں اسے بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے ایٹریٹ کروانا ہے.
اس کی لینتھ کو بتانا پڑے گا یا کسی اور چیز کو بتانا پڑے گا. ایسی بات ہے کہ نہیں. ہم جی لیٹ آئی اکول ٹو 0 پھر آئی لیس دین یا اکول ٹو ایرے ڈاٹ لینتھ کے ذریعے سے. بٹ جو ہمارے پاس ہائر آرڈر فنکشنس ہیں میپ, ریڈیوس اور فلٹر, اس میں آپ نے دیکھا ہم نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میپ ایرے کو کتنی دفعہ فلٹر کو چلنا ہے. ہم نے اس کے اندر جسٹ ہم نے پیچھے اسے آبجیکٹ دیا ایرے, اس کے بعد لگایا ڈاٹ میپ اور اس کو پوسٹ دیا. یہ جو پوسٹ ہے یہ کیا کام کرے گا, میں اگر یہ پوسٹ جب اٹھائے گا میپ تو اس بلاک سے اٹھائے گا. یعنی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جب بھی بلاک پر میپ چلے گی تو سب سے پہلے اس کی پہلا یہ والا آبجیکٹ اٹھا کے یہ کیا کام کرے گا, اس پوسٹ کو دے دے گا. ٹھیک ہے. جب پوسٹ کے بعد ہمارے پاس یہ والا بلاک کوڈ چلے گا, یہ والا کرلی بریسز کا جو ہمارا اسپیشل کوڈ ہے, تو اس پوسٹ کے اندر جتنا بھی ڈیٹا پڑا ہوا ہے, کیا کون سا دی پوسٹ آئی ڈی پڑی ہوئی ہے, امیج پاتھ, جتنا بھی ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو وہ اس کارڈ کے اندر فیڈ کر دے گا. اس کارڈ کے اندر فیڈ کر دے گا. فیڈ کرنے کے بعد اس کارڈ کو ریٹرن کرے گا. جب یہ ریٹرن ہوگا تو یہ آٹومیٹیکلی نیکسٹ جے ایس کے ذریعے ہمارے پیج کے اوپر شو ہو جائے گا. پہلا کام ہو گیا. پھر دوبارہ جب یہ پوسٹ ہوگی تو پھر یہ بلاک پہ میپ چلے گا اور اس کا یہ والا ہمارے پاس آٹومیٹیکلی یہ دوسرا آبجیکٹ اٹھائے گا اور اس کو اس پوسٹ کے اندر جو ہے نا سیو کرے گا. یہ پوسٹ پہ پھر جا کر کیا چیز یہ ہمارے پاس دوبارہ سے یہ والا کوڈ رن ہوگا اور ایک نیا کارڈ کریٹ ہو جائے گا. اور 1 بائی 1 یہ تمام کی تمام پوسٹیں جب تک کلیئر آؤٹ نہیں ہوگی, جب تک 1 لاکھ بھی آپ اس کے اندر ڈال دیں تو یہ میپ اس وقت تک آٹومیٹک چلتا رہے گا جب تک وہ 1 لاکھ پوری پوسٹوں کو شو نہ کروا دے. تو یہ اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں ہائر آرڈر فنکشن, اور اس کے اندر ہوتا ہے کال بیک فنکشن. ٹھیک ہے. یہ جو ہم نے یہ کال بیک فنکشن ہے. کال بیک فنکشن کی سب سے بڑی یہ جو مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کال بیک functions automatically calls when the main function run. اور یاد رکھیں جب بھی مین فنکشن ہمارا رن کرتا ہے تو کال بیک فنکشن آٹومیٹیکلی کام کر کے جو چیز اس نے ریٹرن کرنی ہوتی ہے وہ کر دیتا ہے. اس کو کہیں پہ بھی کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ادروائز آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم کسی فنکشن کو کریٹ کرتے ہیں تو اس فنکشن کو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے جی, کال کرنا پڑتا ہے. 1 منٹ صبر کرتا ہوں. جو میپ ہے یہ میپ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی چیز ریٹرن کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کا پھر علیحدہ سے کسی دن ہم رکھیں گے ایک سیشن کہ میپ, ریڈیوس اور فلٹر کو, یا آگے جو ہم چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بنائیں گے بھائی یہ سارے اس کے اندر یوز ہوں گے. ایسا ہی ہے. ہم ایسا کریں گے کہ ہم جے ایس کو ٹچ نہیں کرتے. جے ایس کے جو ہمارے کنسیپٹ تھے نا نیکسٹ کے لیے یا ریئیکٹ کے لیے وہ اوکے ہو چکے ہیں. اب ہم نے ان کو چھوٹا چھوٹا انہی کے اندر استعمال کرنا ہے, نیکسٹ کے اندر ہی یا ریئیکٹ کے اندر, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیسے یوز ہوتی ہے. صحیح ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ روزانہ بیٹھ کے 100 ویڈیوز دیکھیں نا تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو کوڈنگ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں. صحیح بات. پریکٹس سے ہی آپ کو کوڈنگ آئے گی, پھر جا کر آپ. ابھی جب ہم ٹائپ اسکرپٹ کی طرف جائیں گے تو اس میں تو میں آج ٹائپ اسکرپٹ کو تھوڑا سا اسٹڈی کر رہا تھا, تو بڑی کام کی چیز ہے وہ, تو بڑی زبردست ہے. اور ہمیں ابھی تک دیکھیں پرسوں ہمارا سیشن ہونے والا ہے, ابھی ہمیں تک یہ نہیں بتایا گیا کورس والوں کی طرف سے کہ ایک ویب ایپ کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کس کس چیز کی ڈپینڈنسی کی ضرورت پڑتی ہے. ایسا ہی ہے. اور بیسیکلی اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, تو یہ ہم نے خود ہی اسٹڈی کرنا ہے, خود ہی سیکھنا ہے. جو ہے نا فری ہے, ہم اس کو ساتھ ساتھ ادھر رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم اس پیج کو اور لے آؤٹ کو کلوز کرتے ہیں. میٹنگ جاری ہے یا بند ہو گئی ہے؟ چل رہی ہے. کتنے منٹ رہتے ہیں ویسے؟ میٹنگ چل رہی ہے. چل رہی ہے. اب ہم یہ چیک آؤٹ کرتے ہیں بھائی کہ ہم نے کیسے کوئی ہم بتا کورسز ویب سائٹ, کورسز پیج ڈیزائن. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیزائن دیکھ لیں کہ کورسز والا پیج کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے. پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کنورٹ کر لیں. اچھا, میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھا تھا, اس کو ٹیل ونڈ کا نام بھی بڑے طریقے سے دیا گیا ہے, کیونکہ اس کا جو کوڈ لکھا جاتا ہے نا وہ ایک سیریز میں لکھا جاتا ہے. جیسے ایک
ٹیل چل رہی ہے اور ہوا کے ساتھ چلتی جا رہی ہے، جیسے آپ کلاسز بالکل لگا رہے ہیں کلاسز لگا رہے ہیں اور اس ایک کلاس کے اندر ہی پورے کا پورا کوڈ آپ لکھ رہے ہیں اس کا سی ایس ایس کا. ایسی بات ہے، یعنی کہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ دم کی طرح ہے. جی جی چلو چیک آؤٹ کرتے ہیں، یہ پکچر ہمیں مل جائے نا. کیونکہ یہ اس کے سورس پہ جاتے ہیں ہم لوگ، اس کا سورس نکالتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ گئی. ایسے کسی نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے کبھی پکچر؟ نہیں ایسے کبھی نہیں کی میں نے. اچھا، اب دیکھیں جی ہمارے پاس یہ کورس کا سیکشن آ چکے ہیں. ہم اس کو جو ہے نا کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر، اور ہم سب سے پہلے اس کا کمپوننٹ بنائیں گے کیونکہ یہ اس کے 3 کارڈز ہیں. تو اس کا ایک کارڈ یہ ایک کمپوننٹ بنے گا اور آٹومیٹیکلی ہم میپ چلائیں گے اور یہ ہمارے پاس کریٹ ہو جائے گا. ہم کمپوننٹ سیکشن پہ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں جی کورس کارڈ ڈاٹ جی ایس ایس، ٹھیک ہے. اور RFC ہم چلائیں گے، اس کو ہم دم کرتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں دوبارہ سے اس کو اسکرین صحیح نظر آ رہی جی ہے. طاہر بھائی ایک منٹ، آپ نے اوپر اس کوڈ کو دوبارہ سے ذرا لے کے آئیے گا، اور جو چیز آپ نے ختم کیا وہ کیوں کیا ہے وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. یہ یہاں پر ہے، یہاں پر میں نے لکھا RFC. R سے مراد ہے ریئیکٹ، F سے مراد ہے فنکشنل اور C سے مراد ہے کمپوننٹ. یہ میں نے ایک ایکسٹینشن انسٹال کی ہوئی ہے ES7 پلس ریئیکٹ ریڈکس، اور اس کے سنیپٹ کی ہے، ٹھیک ہے جی. بس یہ مزید نہیں ہوتا. یہ آپ انسٹال کریں گے تو اس کے ذریعے سے آپ کو بنسبت اس کے کہ آپ لکھیں ایکسپورٹ ڈیفالٹ، ٹھیک ہے جی، کورس کارڈ، اس کے بعد آپ ریٹرن لکھیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر یا آپ کو یہ لکھنا پڑے گا ہر دفعہ ہر چیز کے اندر ہی، ٹھیک ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی، یہ والا فنکشن یوز کرتے ہیں جی RFC، اور یہ ہمارے پاس آٹومیٹک اوپر کہتے ہیں جی امپورٹ ریئیکٹ فرام ریئیکٹ. اب ہم یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنے والے، تو یہاں پر ہمیں ریئیکٹ کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ریئیکٹ کو ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہاں اگر ہم اس یہاں پر ریئیکٹ کو مزید یوٹیلائز کرتے تو ہم اسے کر سکتے تھے، بٹ ہم نے اس کو لے کر جانا ہے کسی اور پیج کے اوپر، اور یہ ریئیکٹ کے سارے کمپوننٹ پر کام کرنے کا جو ذمہ ہے نا وہ نیکسٹ جے ایس نے اٹھایا ہوا ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات، جب ہم یہ لکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ لکھ رہے ہیں سرور سائڈ کمپوننٹ، کلائنٹ سائڈ کمپوننٹ ہم نہیں لکھ رہے. اور جب بھی ہم کلائنٹ سائڈ کمپوننٹ لکھیں گے تو پھر ہمیں ریئیکٹ کو جو ہے نا وہ امپورٹ کرنا پڑے گا. اب یہاں پر سب سے پہلے کیا آیا ہمارے پاس، نیچے ہم لکھتے ہیں جی ایکسپورٹ ڈیفالٹ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسپورٹ ہمارے پاس اس وقت یوز ہوتا ہے جب ہم کسی جے ایس کی فائل کو ایز اے ماڈیول ٹریگر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو بھی چیز ہم نیکسٹ جے ایس میں یا ریئیکٹ میں جے ایس ایکس کی فائل کے اندر بناتے ہیں تو وہ ایک ماڈیول ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کا لفظ یوز کر سکتے ہیں. جو سمپل ہم جاوا اسکرپٹ لکھتے ہیں اس کے اندر ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ نہیں لکھ سکتے جب تک ہم اس کو کنفگ فائل کے اندر ماڈیول کے طور پر شو نہ کروائیں. اور ڈیفالٹ کا لفظ ایسے لکھتے ہیں کہ یہ بائی نیم ہی ادھر چلی جائے. اگر ہم بائی ڈیفالٹ نہیں کریں گے اس کو، تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں ہم اس کو بائی ڈیفالٹ نہیں کرتے. اس کے بائی ڈیفالٹ کو میں ختم کر دیتا ہوں اور میں لکھتا ہوں جی کورس کارڈ، اس کے آگے جیسے فنکشن کریٹ ہوتا ہے کرلی بریسز اور یہ، اور اس کے آگے میں کیا کر دیتا ہوں یہ ریٹرن. اب اوپر والے کوڈ سارے کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. یہ کیوں ایرر دے رہا ہے ہمارے پاس؟ اچھا، یہ ایرر اس وجہ سے دے رہا ہے کہ ایکسپورٹ کے بعد ہم نے ایک فنکشن کا کی ورڈ لکھنا ہے کیونکہ ہم ایک فنکشن کریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر آ کر میں نے ایک ڈیو بنایا اور اس ڈیو کے اندر میں ساری چیزیں ایڈ کروں گا، ٹھیک ہے جی. کیا ایڈ کروں گا؟ اب اس کے اندر ایک کارڈ ہے میرے پاس، وہ ایک ڈیو ہے، ٹھیک ہے جی. میں پہلے یہ ایک فریگمنٹ بنا لیتا ہوں اور اس کے اندر ایک ڈیو لگاتا ہوں. اب دیکھ لیں ایک مین ڈیو ہے ہمارے پاس اس کا، اور اس مین ڈیو کے اندر کیا ایک امیج ہے، پھر نیچے ٹیکسٹ ہے. تو امیج کے لیے میں کیا کام کرتا ہوں، ایک ڈیو بنا لیتا ہوں اور ایک ڈیو میں بنا لیتا ہوں ٹیکسٹ کے لیے. اب یہاں پر آپ کو کلیئر آؤٹ ہر چیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. امیج باکس کر دیتے ہیں اس کو ہم،
और नीचे लिख देते हैं हम इसे जी टेक्स्ट बॉक्स। ये यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास। सबसे ठीक पहले है। हम लोग डिजाइन करते हैं अपने मेन डिव को, जो मेन डिव है हमारा, ठीक है, उसको मैं कहता हूँ जी क्लास नेम हम देते हैं और इसे हम कर देते हैं राउंडिट डैश LG। अगर मैं इसको लेके आऊँ यहाँ पर इसमें और इसको ऐसे कर दूँ डिवाइड, तो इस पे आ जाएंगे। अब मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया तो ये यहाँ पर शो नहीं होगा हमारे कोर्सेस में। तो मैं इसको जाऊँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर इस ब्लॉक को क्लोज करके कोर्स के पेज पे आऊँगा और कोर्स के पेज में मैं इसे आकर क्या सबसे पहले कहूँगा जी इंपोर्ट, क्या चीज़ हमने दिया था जी, कोर्स कार्ड। अब देखें जी, और मैं इसे यहाँ पर क्या कर देता हूँ जी, शो करवा देता हूँ। अब यहाँ पर देखें वो स्लैश दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने इस कंपोनेंट में कोई चीज़ नहीं लिखी तो यहाँ पर कुछ नहीं आता। तो मैं इस टेक्स्ट वाले सेक्शन में लिख लेता हूँ जी दिस इज कोर्स कार्ड। देखिए अभी भी शो नहीं हो रहा, हालांकि मैंने इस कोर्स कार्ड को यहाँ पर इंपोर्ट तो किया हुआ है। ऐसी बात है कि नहीं है? ये क्यों नहीं शो हो रहा, कोई बता सकता है? इंपोर्ट भी मैंने बिल्कुल सही किया हुआ है इसे। ये इस वजह से नहीं हो रहा। अगर आप इसी तरीके से देखें, यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट किया, इसको गौर से देख लें आप एक दफ़ा। इस कोड को, जो मेरा हाईलाइटेड कोड है, जैसे मैंने यहाँ पर इसे इंपोर्ट किया है, ये काम नहीं कर रहा। बट अगर मैं आ जाऊँ अपने ब्लॉग में और उसको देखूँ, इसको मैं होम करता हूँ, तो देखें मैंने इंपोर्ट कार्ड वैसे किया हुआ है। इसको मैं कॉपी करता हूँ आपके समझाने के लिए और इस पेज में आकर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें दोनों सेम ही तरीके से हमारे पास आ रहे हैं, इंपोर्ट है, बट ब्लॉग हमारे पास शो हो रहा है इसकी हर चीज़, ठीक है जी, ये देख लें मुकम्मल। बट हमारे पास कोर्सेस में कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अब इसका फ़र्क भी आप देख लें। यहाँ हमारे पास कार्ड में जाएंगे, जब हमारे पास जो सिंपल कार्ड हमने ब्लॉग के लिए बनाया था तो उसको हमने लिखा था एक्सपोर्ट और आगे लिखा था डिफ़ॉल्ट। तो इस वजह से जस्ट उसका नेम लिखने से ये इंपोर्ट हमारे पास हो जाता है। बट अगर हम इस कोर्स कार्ड पे आ जाएं तो यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट के पास डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा था। जब डिफ़ॉल्ट नहीं लिखेंगे तो उसे हम लोग लेकर आने के लिए इसको किस में लिखेंगे, करली ब्रेसेस में लिखेंगे, और अब देखेंगे तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है जी, कोर्सेस में, और ये हमारे पास, अच्छा ये थोड़ा सा हमारे पास एरर आएगा, इसका कोर्स कार्ड आ रहा है हमारा। अच्छा, ये एरर इस वजह से भी आ रहा है कि हमें चाहिए कि बेसिकली ये नेम भी ठीक है, इसको देखते हैं। फिर कोर्स पे जाते हैं जी, इसको हम ख़त्म करते हैं और फिर कंपोनेंट्स कोर्स कार्ड, इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। अच्छा, वो कहते हैं डिक्लेयर हो चुका है पर बट इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग रीड नहीं कर सकते। वाई रीड नहीं कर सकते? चलो हम चेक करते हैं जी कि इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। मे बी ये नेक्स्ट में डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ जो है ना लिखना लाजमी होता तो नहीं है, बट हम इसे फंक्शन कोड। अच्छा, अब इसमें कोई बता सकता है कि हमसे क्या गलती हो रही है कि ये इसको रीड क्यों नहीं कर रहा कोड को? अच्छा, कंसोल में जाकर देखते हैं। इसको क्लियर करते हैं और इसको सेव करते हैं एक दफ़ा, तो ये आएगा हमारे पास।
कंपाइल्ड हो चुका है, एरर भी कोई नहीं आ रहा हमारे पास बचे। ताहिर भाई 4 मिनट रह गए हैं। अच्छा 4 मिनट रह गए। चलो इस कोर्स को हम क्या करते हैं जी, दोबारा कंट्रोल ए करके डिलीट करते हैं, RFC से दोबारा इसको क्रिएट करते हैं और रिएक्ट को बिलफल से रहने देते हैं हम लोग, ठीक है जी। और अब इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास नहीं, अभी भी हमारे पास ये शो नहीं हो रहा। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास है हम इसको लिखते हैं जी कोर्स कार्ड, पहला वर्ड इसका जो है ना कैपिटल लिखते हैं, ठीक है जी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जो हमारे पास कंपोनेंट होता है उसका जो पहला वर्ड होता है वो हमें कैपिटल लिखना पड़ता है जी, जो उसका हम लोग फंक्शन बनाते हैं, ठीक है जी। कंपोनेंट्स और कोर्स कार्ड से हमारे पास आ रहा है। नीचे जहाँ कॉल करवाए वहाँ पे भी आप कोर्स को बड़े कैपिटल में लिखे ना, नीचे डिव में। हाँ जी, ये भी बेहतरीन, ज़बरदस्त। अब देखें जी काम करेगा। अब ये हमारे पास कोर्स कार्ड आ चुका है, तो हम वापस अपने उसी प्रीवियस पेज पे जाते हैं, ठीक है जी। इसको तो रहने देते हैं ऐसे ही, और कोर्स पे जाके हम अपना प्रीवियस कोड वापस लाते हैं और इसको सी को क्या कर देते हैं जी, कैपिटल कर देते हैं हम। अभी हमने पैरामीटर कोई नहीं ऐड किया तो इसे चलना चाहिए अनसपोर्टेड सर्वर कंपोनेंट टाइप। जी मैडम, आपको हमने उस वीडियो में इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, बाकी आप एरर बता दीजिएगा उसमें CNC ये में। देखें जी, अब जो है ना हमारे पास ये शो हो गया है, दिस इज कोर्स कार्ड। अब इस को हम जल्दी से पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, ठीक है जी, 10 की, ताकि हमें कुछ ना कुछ इसका BGM रख देते हैं जी, ग्रे 200, और इसको हम कर देते हैं जी ग्रिड, और MD पे हम कर देते हैं जी इसका ग्रिड। हमारे पास कॉल्स कितने आ जाएंगी जी, 2, कॉल और LG पे कॉल बंद हमारे होने पास वाली है। कॉल्स 3 आ जाएंगे। अच्छा जी, कॉल बंद होने वाली, अब इसको कल इंशाल्लाह करते हैं।